سب سے پہلی بات جو عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ سوچ کا اچھا رکھنا سب سے اچھا اخلاق ہے۔ کس بات کا اچھا رکھنا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہیں۔ آج نا معاشرہ سب سے زیادہ میلا اس لیے ہوا ہے کہ سوچیں بڑی میلی ہیں۔ ہر بندہ ہی برا ہے ہماری نظر میں، ہر شخص ہی چھوٹا ہے، ہر آدمی حقیر ہے، ہر آدمی دنیا دار ہے، ہر آدمی برا ہے۔ تو اچھے بندے کہاں سے ملیں گے؟ ہم لوگوں نے کہہ کے نا مولوی بھی برے، پیر بھی برے، درویش بھی برے، سیاستدان بھی برے، جتنے لوگ امیر ہوئے سارے 2 نمبر طریقے سے ہوئے۔ تو خدا کے بندو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ حضور نے فرمایا زیادہ لوگ گمراہ ہو سکتے، زیادہ لوگ اچھے ہوں گے۔ اس کی آواز ذرا ٹھیک کر لیں، پھٹ رہی۔ تو یہ ہم نے کیسے گمان کر لیا کہ لوگ برے ہیں؟ میں ملک سے باہر تھا تو مجھے وہاں ایک صاحب کہنے لگے جی پاکستان کی حالت بڑی خراب ہے، لوگوں میں نفسا نفسی ہے۔ میں نے کہا نہیں، آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا، آپ آئیں تو آپ کو پتا چلے گا۔ کوئی نفسا نفسی نہیں۔ آج بھی ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ ایک بابا جی کو ایک خون کی بوتل کی ضرورت ہوتی ہے اور 13 نوجوان گلی میں کھڑے ہوتے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ کس نے آپ کو کہا نفسا نفسی ہے؟ مسجدوں میں چندہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجدیں خوبصورت بنی ہوئی ہیں کہ نہیں؟ رمضان میں سخاوت ہوتی ہے کہ نہیں؟ افطاری کے ٹائم سامان مسجدوں میں زیادہ ہو جاتا ہے کہ نہیں کھانے والے؟ کدھر ہے نفسا نفسی؟ کون کہتا ہے برائی ہے؟ حافظ زیادہ ہوتے ہیں سنانے والے اور مسجدیں کم ہیں۔ کون کہتا ہے نفسا نفسی ہے؟ اور مسجد میں اذان ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ ہم لوگ جب گمان اچھا کر لیں گے نا، گمان، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کے لفظ ہیں، فرمایا اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے، اچھی سوچ بھی اچھی۔ تو کچھ نہ کر، بس اچھا سوچتا رہ، رب تجھے عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ضروری نہیں کہ وہ جو 2 بندے وہاں کھڑے ہیں نا چوک پہ، وہ میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، میں اتنا اہم نہیں، ان بیچاروں کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی میں اپنے آپ کو اہم سمجھ لیتا ہوں کہ ساری دنیا جی میرے ہی خلاف ہے، اور رہنے دے یار، اور بھی کم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ لوگوں کو اور بھی کوئی کام ہو سکتا ہے کہ تیرا ہی کام ہے بس۔ جس وقت بھی اماں کہتی ہے نا بچے کو کہ بیٹا ذرا 10 منٹ آنا، میرے پاس بیٹھنا، تو بہو اسی وقت ہی سمجھ لیتی ہے کہ میرے خلاف میٹنگ ہونے لگی۔ وہ بھئی اس کا بیٹا ہے، اس نے پالا ہے، جوان کیا ہے، 20 سال رہا ہے، جب تو نہیں آئی تھی تب بھی اس کے پاس تھا۔ تو یہ کیسی بات عجیب ہے کہ وہ جناب میرے خلاف ہی بات ہوگی۔ اسی طرح جس وقت بھی بیوی اپنے خامن سے کہتی ہے کہ ذرا علیحدگی میں میری بات سنیے گا، تو ضروری تو نہیں اس کا معنی یہی ہو، توجہ ہے نا میری بات پر، کہ وہ وہاں میٹنگ اسی طرح کی ہونے لگی ہے، یہ کوئی ضروری تو نہیں۔ ہوتا یہ ہے میرے عزیزو کہ ہمارا جب گمان اچھا ہوتا ہے، ہماری جب سوچ اچھی ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا ورنہ تم لوگوں کو خراب کر دو گے، تمہاری جاسوسیاں خراب کر دیں گی، تباہ کر دیں گی معاشرے کی۔ اچھا ہی سوچ رکھے، اچھے طریقے سے وقت گزارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور نے نیا نکاح فرمایا تھا، ایک زوجہ حضور کے ساتھ تھی، تو میرے قریب سے حضور گزرے تو 1-2 یہودی بھی کھڑے تھے۔ تو نبی کریم اپنی اہلیہ محترمہ کو، ام المومنین کو، زوجہ کو گھر چھوڑ کے تو واپس آئے اور میرے قریب آ کے کہنے لگے کہ عمر یہ کوئی غیر نہیں تھی، میری بیوی تھی، اور یہ کہہ کے حضور چلے گئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں فٹافٹ پیچھے حاضر ہوا اور دست بسارز کی، حضور میں نے کچھ سوچا تو نہیں، یہ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، تیرے ساتھ جو لوگ کھڑے تھے وہ سوچ رہے تھے یہ بی بی کون ساتھ جا رہی ہے، تو میں نے ان کی بدگمانی کو دور کیا ہے۔ یار موٹر سائیکل پہ جو عورت اور مرد جا رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ برے ہی ہوں، وہ بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ اپنی سوچوں کو صاف ستھرا کریں، اچھا کریں۔ پاکیزہ سوچوں والے لوگ پاکیزہ معاشرے بناتے ہیں، ان کے تعلقات قریب رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ اور جب سوچیں گدلی ہو جاتی ہیں، میلی ہو جاتی ہیں، جب انسان ہر وقت دوسرے کو حقیر جانتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی سوچ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شفیق بلخی کی ملاقات ہوگی۔ جناب شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر تھوڑی تھی،
لیکن درویش تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کی عمر مبارک بھی زیادہ تھی, عبداللہ ابن مبارک کی بڑی عمر کے تھے. محفل کا اختتام ہوا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے شفیق دعا آپ کریں. وہ کہنے لگے نہیں آپ ہی کریں. انہوں نے کہا نہیں آپ بڑے ہیں, عمر آپ کی زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو آپ کی زیادہ ہیں نا, لہذا دعا آپ کریں. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے نہیں بیٹے تیری عمر کم ہے تو تیرے گناہ بھی تو کم ہی ہے نا, لہذا دعا آپ کریں. تو سوچ ہے نا, اگر آپ اپنی سوچ کو بدل لیتے ہیں, اس کو اچھا کر لیتے ہیں, میٹھا کر. لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ مینوں کی مصیبت پئی ہے, اماں نوں بھی میں ہی خرچہ دیاں, یہ بھی ایک سوچ ہے, اور بھائی کا بھی میں ہی خیال رکھوں اور یہ سارے میرے پاس ہی آ جاتے ہیں. ایک سوچ یہ ہے, اور ایک سوچ یہ ہے کہ کتنا میں خوش بخت ہوں کہ اللہ نے یہ ساری نیکیاں میرے حصے میں رکھی ہوئی ہیں. میں نے ایک نوجوان سے کہا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ اس نے میری بڑی تربیت کی. کہنے لگا نہیں پیر صاحب میں ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں, میں ان کے ساتھ رہتا ہوں, وہ نہیں میرے ساتھ رہتے, میں ان کے ساتھ رہتا ہوں. تو میرے بھائیوں اچھی سوچیں. باقی امام عبداللہ یافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ سارا بغداد جو تھا وہ حضرت بشر آفی کی عزت کرتا تھا, اور صرف انسان نہیں جانور بھی حیا کرتے تھے. جب وہ ننگے پاؤں گلیوں میں چلتے تھے تو چوپائے بھی گوبر نہیں کرتے تھے, عزت کرتے تھے سارے. پر بغداد کا ایک تاجر تھا, وہ کہتا مجھے نہیں یہ پیر اچھا لگتا. کچھ لوگوں کو نہیں نا پیر اچھے لگتے, وہ کہہ دیتے ہیں جعلی ہیں سارے, ہاں جی سیاستدان اصلی ہیں سارے, بولتے نہیں. آپ ناراض ہیں آپ کہ سیاستدانوں کے سپورٹر ہو؟ سیاستدان اصلی سارے تاجر. لیکن آپ دیکھ لیں جتنا پروپیگنڈا دینی لوگوں کے بارے میں کیا جاتا ہے, اور جب دینی لوگوں کی بات ہوتی ہے تو یہ سارے دنیا دار ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں. چلے میں ایک دعا کرتا ہوں, آپ آمین کہنا. دعا فرمائے اللہ اہل حق دینداروں کو ایک جگہ پہ جمع فرما دو. یار آمین تو کہہ دو کم از کم, اس میں اتنا تو تعاون کر دو نا آپ کی مہربانی. تو وہ کہنے لگا تاجر کہ مجھے نہیں اچھے لگتے تھے حضرت بشر آفی. بھائی تمہیں کیوں نہیں اچھے لگتے؟ تو دلیل سن لو. کہنے لگا جی وہ نا جمعے والے دن فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں, باقی نماز نہیں مسجد میں پڑھتے. وہ پتہ نا امام صاحب کو لوگ پابند کرتے ہیں, کہتے تو نے سنتوں سے پہلے آ کے مصلی پہ بیٹھنا ہے, اور عصر کی سنتوں سے بھی پہلے. مقتدی کی مرضی ہے وہ چوتھی رکعت میں شامل ہو یا تیسری میں, لیکن امام صاحب کو اس کو پابند کرنا ہے. کہتے جی قاری صاحب پہلیاں سنتا ہی نہیں پڑھتے, عصر کی بھی اور عشاء کی. تو میں کہتا ہوں جب اللہ پابند نہیں کرتا تو تم کیوں کرتے ہو؟ تو خیر مؤکد ہیں. جب اللہ رسول نہیں پابند کر رہے تو آپ یہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں؟ بھائی نفل پر اللہ رسول پابند نہیں کر رہے, آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آمدام برسر مطلب. کہنے لگا جی مجھے اس لیے نہیں اچھے لگتے حضرت بشر آفی کہ وہ نہ جمعے والے دن فرض پڑھ کے چلے جاتے, باقی نماز مسجد میں ادا نہیں کرتے تھے. لوگوں نے بڑا سمجھایا تو وہ تاجر ایک دن کہنے لگا چلو میں تفتیش کرتا ہوں یہ بابا کہاں جاتا ہے نماز پڑھ کے. حضرت بشر آفی نے فرض مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھے, اور جیسے ہی آپ باہر نکلے نا وہ تاجر چھپ کے پیچھا کرنے لگا. اس نے دیکھا کہ جناب بشر آفی رحمت اللہ علیہ نا ایک نان بائی کی دکان سے نان خریدے. کہنے لگا اوہو مولوی کو بھوک نے ستایا تھا, اس لیے اس نے نہ نوافل اور سنتیں چھوڑ دی. پھر آپ تھوڑا آگے بڑھے تو کباب لیے. کہنے لگا عمر دیکھو اور ذائقے دیکھو, اس عمر میں بھی کباب کھاتا ہے. کہتے پھر وہ تھوڑا آگے بڑھے اور جنگل میں وہ چلے گئے تو میرے دل میں پھر گمان آیا کہ بابا نا مریدوں سے چھپ کے سبزے پہ بیٹھ کے نان کباب کھائے گا, اور واپس آئے گا تو خشک روٹی کھا کے لوگوں کو بتائے گا کہ میں سادہ ہوں. فرماتے ہیں کہ میں بدگمانی پہ بدگمانی کیے جا رہا تھا. جنگل کا تھوڑا سا رستہ جب گزرا نا تو ایک کچا مکان آیا, ٹاٹ کا پردہ, پرانے زمانے کی کنڈی. کہتے ہیں جناب بشر آفی نے دروازہ کھولا, اور جب آپ اندر گئے تو میں باہر سے دیکھ رہا تھا کہ ایک فالج زدہ بوڑھے بیمار بزرگ چارپائی پہ لیٹے, اور کہتے ہیں ان کے منہ سے رطوبتیں نکل رہی ہیں. جناب بشر آفی نے کھانا رکھا اور فٹافٹ پہلے بابا جی کو سیدھا کر کے لیٹایا, اور پھر ایک مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا, اور پھر اپنی پگڑی کھول کے اس میں ڈبو کے بابا جی کا منہ دھویا. اور پھر جب پہلا لقمہ بابا جی کے منہ میں رکھا تو بابا جی رو پڑے
کہنے لگے بشر آفی یار مجھے تو اپنے بھی چھوڑ گئے پر 14 سال ہو گئے تو روز میری روٹی لے کے آتا ہے، تو کب تک آئے گا؟ کب تک تو یہ ڈیوٹی کرے گا؟ میں زندہ لاش پتہ نہیں کب تک بنا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ بس کر دے یار، چھوڑ دے، کب تک تو یہ ساری ڈیوٹیاں کرے گا؟ حضرت بشر آفی نے نا بابا جی کے آنسو پونچھے اور کہنے لگے اب نہ کہیے گا کہ آپ بوجھ ہیں، اب نہ کہیے گا، یہ جو سارا شہر میری عزت کرتا ہے، میں ننگے پاؤں چلتا ہوں تو چوپائے بھی گوبر نہیں کرتے، تو یہ میرے چلنے اور عبادتوں کی وجہ سے نہیں، میں آپ کی خدمت کرتا رہتا ہوں تو رب نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ وہ جب آپ نے یہ لفظ کہے، کھانا کھلایا، تو کہنے لگے بابا جی معاف کرنا، مجھے دیر ہو گئی، جمعے کا دن تھا، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھنی ہیں، ابھی تو میرے نوافل باقی ہیں۔ یہ بات کر کے جناب بشر آفی رحمۃ اللہ علیہ جب باہر آئے نا، وہ تاجر کہتا میں دروازے پہ کھڑا تھا، حضرت نے دیکھا یہاں کیسے؟ کہتے میں نے کہا حضور معاف کر دے، جس چیز کو میں آپ کی غلطی سمجھتا تھا وہ تو سب سے بڑی نیکی نکل آئی ہے۔ ارے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ کہا جس کو میں آپ کی غلطی سمجھتا تھا وہ تو نیکی نکل آئی۔ قدموں میں بیٹھ گیا، کہا مرید کر لیں۔ فرمانے لگے ایک شرط ہے پہلے میری، ایک شرط کا، وہ کیا؟ فرمانے لگے یہ بات میری زندگی میں کسی کو بتائے گا تو نہیں؟ یہاں پیر صاحب کی کرامت ہو جائے نا تو وہ فیس بک پہ دی جاتی ہے کمپنی کی مشہوری کے لیے، جڑے محرم راز حقیقت دے وہ تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں، اے جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے ہی نہیں۔ یہاں تو بھائی بتایا جاتا ہے کہ دوسروں کو بھی بتانا جا کے کہ فرق پڑتا ہے تاکہ لائنیں لگ جائیں۔ خدا کے بندو، وہ لوگ محفوظ کرتے تھے ان چیزوں کو تاکہ قیامت کے لیے ذخیرہ ہو جائے۔ حضرت بشر آفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے کسی کو بتائے گا تو نہیں، زندگی میں کسی سے بات نہ کرنا، اس میں بعد از انتقال بتائے، سوچ اچھی رکھے۔ اللہ کا کوئی نیک بندہ اگر آپ کو ایسا نظر آئے کہ بظاہر آپ کو محسوس ہو کہ یہ غلطی ہے تو تعویل کرے، اس کا اچھا پہلو نکالنے کی کوشش کرے، لیکن بدگمانیاں اپنے دلوں میں بٹھا کے اپنے ذہن کو میلا نہ کرے۔ پاکستان میں 5 لاکھ سے زیادہ مریض ہیں ٹینشن اور ڈپریشن کے، جڑے کہندے نے سوڑ پیندی، پتہ ہے آپ کو؟ کافی سارے ہیں نا، ٹینشن ڈپریشن بڑی سوڑ۔ وہ 5 لاکھ ہیں جو رجسٹرڈ ہیں، دوائی کھاتے ہیں، اور جو گھروں میں ٹینشن لیتے ہیں اور ہر ایک سے لڑائی کرتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے ہیں، اور جو موٹر سائیکل پہ ہر وقت غصہ ہی کرتے رہتے ہیں ان کا پتہ نہیں کیا حال ہے۔ 5 لاکھ تو رجسٹرڈ ہے۔ تو یہ جتنے ٹینشن اور ڈپریشن کے مریض ہیں ان سب کو ڈاکٹر پہلا مشورہ یہ دیتا ہے کہ اچھا سوچا کرو۔ کیا کرو؟ بولیے۔ مطلب اگر اللہ نے اس بندے کو زیادہ پیسے دیے ہیں تو مجھے ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ رب نے اسے جس حال میں رکھا اچھا رکھا، مجھے جس حال میں رکھا اچھا رکھا۔ مجھے تو یہ حکم ہی نہیں تھا سرے سے کہ میں اس بحث میں جاتا۔ پہلی بات یہ کہ سوچ اچھی رکھیں، اور دوسری بات اخلاق عالیہ میں خودداری کے ساتھ زندگی گزاریں، ہاتھ نہ پھیلائیں کبھی۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ہاتھ پھیلانے کو پسند نہیں فرمایا، پسند نہیں کیا حضور۔ میرے رسول کریم علیہ السلام اس چیز سے صحابہ کی توجہ ہٹاتے تھے اور اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اس قدر زیادہ ٹیمیں ہیں چندہ جمع کرنے والی کہ چندہ دینے والے پریشان ہیں کہ دینا کہاں پہ، اس قدر زیادہ۔ اور آپ ناراض نہ ہوئیے گا، اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو یہ ذہن دے رہے ہیں کہ اپنے پیسوں پہ نہیں جینا، دوسروں کے پیسوں پہ گزارا کرنا، لوگوں کے پیسوں سے کاروبار کرنا، ہمارا ذہن بنتا جا رہا ہے۔ اور ڈھیروں نوجوان ہیں جو سہارے ڈھونڈتے پھرتے ہیں، سہارے، خوابیں دیکھتے ہیں کہ سویرے میں اٹھوں تو میری آنکھ امریکہ میں کھلے، اور میری لندن والی پھپھی اگر مہربان ہو گئی تو پھر تو کام بن گیا۔ یہ بزدل قومیں ہیں جو اس طرح سوچتی ہیں کہ پکڑ دکڑ کے دائیں بائیں جا کے میں گزارا کر لوں گا۔ ترمذی شریف کے لفظ، صحابی وہ والے
کہ جن کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو جنت میں بھی میرا پڑوسی ہوگا، حضرت ثوبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، جو رویا کرتے تھے کہ حضور یہاں دل نہیں لگتا تو وہاں آپ کے بغیر دل کیسے لگے. تو ان کی اس چاہت پر اللہ نے قرآن مجید نازل کیا کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے تو جنت میں بھی اکٹھے کر دیے جائیں گے. حضرت ثوبان بن مالک کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثوبان ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک وعدہ تو میرے ساتھ کر تو ایک. حضرت ثوبان بن مالک عرض کرنے لگے حضور مجھ سے وعدہ لے لیں، آپ بے شک نہ کریں، میں تو غلام ہوں نا، غلام برابری تھوڑی کرتے، آپ مجھ سے لے لیں، آپ بے شک نہ کریں. تو حضور نے فرمایا نہیں، ایک تو کر میرے ساتھ، ایک میں تیرے ساتھ کرتا ہوں. یا رسول اللہ حکم کریں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو وعدہ کر، وعدہ کر، کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، اور میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. ایک ہے اللہ والوں سے مانگنا، وہ تو عین اللہ سے مانگنا ہے، لیکن ایک ہے سیٹھوں، نوابوں، دنیا داروں کی جیبوں پہ نظر رکھنا اور پلاننگ کرنا لوگوں کو کھانے کی، لوٹنے کی. یہ زندہ قوموں کا شیوا نہیں. خودداری، عزت نفس، وقار، جو اللہ نے دیا اس پہ راضی رہنا اور کہنا یہی میرے حق میں بہتر تھا جو رب کریم نے مجھے دیا ہے. یہ آپ کو مطمئن کرے گا، یہ آپ کو سکون دے گا، یہ چیز آپ کو طاقتور کر دے گی، یہ آپ کے مزاج میں پختگی لائے گی، یہ آپ کو کھڑا ہونا سکھائے گا کہ جو اللہ نے میرے لیے بہتر سمجھا مجھے رب کریم نے عطا فرمایا. نہ کبھی کسی کے مال پر توجہ کرے، نہ پیسے پر توجہ کرے، نہ کسی اور جانب کبھی خیال کرے، جو اللہ نے دیا. اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کے تھوڑے رزق پہ راضی ہو جا، رب تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے. خودداری سے جیے، عزت نفس سے. حضرت حکیم بن حزام بھی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھ سے ایک دن وعدہ لیا. فرمایا حکیم میرا دل کرتا ہے تجھ سے وعدہ لوں. حضور حکم کریں. فرمایا وعدہ کر، زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کرے گا. عرض کی حضور ہو گیا وعدہ، میں کبھی کسی سے سوال. بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے. ایک دن بیٹھے تھے گھوڑے پہ، ہاتھ میں درہ تھا، درہ نیچے گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا. حضرت حکیم بن حزام بڑی مشکل سے نیچے اترے، درہ اٹھایا، دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھنے لگے تو بیٹھا نہیں جا رہا، تکلیف ہو رہی، بمشکل بیٹھے. غلام عرض کرنے لگا حضور کو کام تو نہیں تھا نا کہ مجھے بتا دیتے، میں درہ پکڑا دیتا. تو آپ فرمانے لگے تکلیف ہوئی تو کیا ہوا، دل تو میرا ٹھنڈا ہوا ہے نا. میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا کہ میں زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہیں کروں گا، تو نہیں کروں گا تو لہذا نہیں. ہم تو بلا وجہ کے محتاج بن گئے، بلا وجہ، بلا وجہ کی محتاجیاں، بلا وجہ کے معاملات. تھوڑا سا ٹھہرنا سیکھیں، تھوڑا معیار بنائیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی. اب نہ لوگ مولوی صاحب، پیر صاحب میری طرح کے اچھے بزرگوں کی بات نہیں کرتا. وہ کسی دکان پہ چلے جائیں تو سمجھتے ہیں انہوں نے پیسے دینے ہی نہیں. تو حضرت صاحب ہیں، اعلیٰ حضرت چلے گئے تیل لینے دکان پہ، سرسوں کا. دکاندار کو بوتل دی، فرمایا یہ تیل کی بھر دو. اس نے بھر دی. تو اعلیٰ حضرت پہلے یہ بھی دیکھو اتنے بڑے امام ہیں اور تیل لینے خود چلے گئے. اب تو اپنے گھر کے سبزی کا تھیلا اٹھاتے بھی شرم آتی ہے نا لوگوں کو. تو کہا یہ بھر دو. اس نے بھر دی تیل کی بوتل. فرمایا کتنے پیسے؟ کہنے لگا جی ویسے تو 5 آنے کی ہے پر آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں. ویسے 5 آنے کی ہے. اعلیٰ حضرت نے پورے 5 دی اور جملہ بڑا تاریخی بولا. فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا. یہ ریٹ لگایا تو نے، کروں مد ہے اہل 2 والے.